بات چل رہی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. جی شوہر کے حقوق بیوی پر، اس پر بات چل رہی تھی. میاں بیوی کے درمیان میں کیسے آپس میں جوڑ اور محبت رہے. تو دیکھو گزشتہ بات ہوئی تھی کہ نکاح کو مشکل بنا دیا اور گناہ کو آسان کر دیا. کیا وجہ؟ کہ اس میں جہیز لڑکی کی شادی کے وقت لڑکوں کی طرف سے مانگ ہوتی کہ یہ دیا جائے یہ دیا جائے. مانگ کر جو دیا جاتا ہے وہ جہیز ہوتا ہے. ماں باپ اپنی طرف سے اپنی خوشی سے اپنی حیثیت سے دے، یہ ہدیہ ہوتا ہے. لیکن یہاں تو مانگ ہوتی ہے، ورنہ اس کی منگنی نہیں ہوتی، شادی نہیں ہوتی. لڑکے والے کہتے ہیں تمہاری بیٹی تو ہمیں یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے تو شادی کریں گے. اب وہ غریب ہوتی ہے تو نہیں کر سکتے، تو وہ جو مانگا جاتا ہے اس کو جہیز کہتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے شوہر کا حق بتایا ہے کہ اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے. پھر آج کی جو جدید تہذیب ہے، ویسٹرن لائف ہے، وہ ہر چیز نے الٹا کر دیا. الٹی تہذیب کا فیصلہ ہے کہ عورت کا گھر میں بیٹھنا اور گھر کا کام کاج تو دقیانوسی خیالات ہے. جی چلو اب آگے دیکھو. وہ عورت سیدھی جنت میں جائے گی. کون سی عورت سیدھی جنت میں جائے گی دیکھ لو، کیونکہ ہر ایک چاہتے ہیں نا کہ ہم جنت میں سیدھے جائے. تو دیکھو سیدھا جنت میں. وعن ام سلمة رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت کا انتقال اس حالت میں ہوا کہ اس کا شوہر اس سے خوش ہو تو وہ سیدھی جنت میں جائے گی. دیکھو اس کا شوہر اس سے خوش ہو تو سیدھی جنت میں جائے گی. تو بیوی کے لیے جنت اتنی آسان ہے کہ شوہر کو خوش کر دے. شوہر کی خوشنودی اس کے لیے تمام درجات کو بڑھا دیتی ہے. دوسری حدیث ہے ان معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الا تؤذی امرأة زوجها فی الدنیا الا قالت زوجة من الحور العین لا تؤذیه قاتلك اللہ فإنما هو عندك دخیل یوشک ان یفارق الینا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کبھی کوئی بیوی اپنے شوہر کو کوئی تکلیف پہنچاتی ہے، جب کبھی کوئی بیوی اپنے شوہر کو کوئی تکلیف پہنچاتی ہے، اس لیے کہ بسا اوقات عورت کی طبیعت سلامتی کی حامل نہیں ہوتی تو تکلیف پہنچاتی ہے، اس کی طبیعت میں فساد اور بگاڑ ہوتا ہے اور اس فساد اور بگاڑ کے نتیجے میں اپنے شوہر کو تکلیف پہنچا رہی ہے. تو جب کبھی کوئی بیوی اپنے شوہر کو کوئی تکلیف پہنچاتی ہے تو اس کے شوہر کی جو بیویاں اللہ تعالیٰ نے جنت میں حوروں کی شکل میں اس کے لیے مقرر فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس شوہر کی وہ بیویاں جو جنت میں حوروں کی شکل میں مقدر فرمائی ہے، وہ حورے جنت سے اس دنیاوی بیوی سے خطاب کر کے کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ تو اس کو تکلیف مت پہنچا، تو اس کو تکلیف مت پہنچا، اس لیے کہ یہ تمہارے پاس چند دن کا مہمان ہے. تو
تمہارے پاس چند دن کا مہمان ہے اور قریب ہے کہ وہ تم سے جدا ہو کر ہمارے پاس آ جائے. تو دیکھو من الحور العین کہتی ہے کہ تکلیف مت پہنچاؤ. جنت سے ہمارا فیور ہوتا ہے. تو دیکھو تو دنیا کی بیوی کے لیے تو جنت آسان کر دی. کیا ہوا کہ شوہر کی خوشنودی حاصل کرو سیدھا جنت میں چلے جاؤں گے. اور اگر تم نے اس کو ستایا تو وہ حورے جھگڑا کرے گی. تو فرمایا کہ تمہارے پاس چند دن کا مہمان ہے پھر ہمارے پاس آ جائے گا. یہ بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فساد طبیعت رکھنے والی بیوی، یعنی جس بیوی کی طبیعت ہی میں فساد ہے، فساد رکھنے والی طبیعت رکھنے والی بیوی کو متوجہ کر کے فرما رہے ہیں کہ تم جو اپنے شوہر کو جو تکلیف پہنچا رہی ہو اس سے اس کا کچھ نہیں بگڑتا. تم شوہر کو تکلیف پہنچا رہی ہو اس سے اس کا کچھ نہیں بگڑتا، اس لیے کہ دنیا میں تو اس کو جو چاہو گی تکلیف پہنچا دو گی تم، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا رشتہ ایسی حور عین کے ساتھ قائم فرمائیں گے جو ان شوہروں سے اتنی محبت کرتی ہے کہ ان کے دل کو ابھی سے اس بات کی تکلیف ہو رہی ہے. ان کے دل کو، ان کے دل کو، ان حوروں کے دل کو ابھی سے اس بات کی تکلیف ہو رہی ہے کہ دنیا میں ہمارے شوہر کے ساتھ ایک ایسا تکلیف پہنچانے والا معاملہ کیا جا رہا ہے. تو اس لیے نہیں سمجھتا کہ ان کا کوئی نہیں ہے. یہ نہیں سمجھنا، مرد بھی یہ نہ سمجھے کہ ان بیویوں کا کوئی نہیں ہے اور بیویاں بھی یہ نہ سمجھے کہ ان شوہروں کا کوئی نہیں ہے. جی تو وہ یہ کہہ رہی کہ کیوں تکلیف پہنچا رہے؟ یہ کب؟ جب مرد بھی نیک ہو اور مرد اللہ کے دین کی محنت میں لگا ہوا ہے اور اپنے سارے فرائض ادا کر رہا ہے، بیوی کے سارے حقوق ادا کر رہا ہے، لیکن بیوی صاحبہ جو ہے وہ جب دیکھو تو کچھ نہ کچھ بات میں نقص نکالنا، تانا دینا، جھگڑا شروع کرنا، تو پھر ایسے شوہر، تو ایسی بیوی کے بارے میں پھر وہ وہاں سے کہتے تم ان کو کیوں تکلیف پہنچاتے ہو. لیکن اگر شوہر ہی ایسے ہو جو حقوق ادا نہ کرے تو ان کے لیے نہیں ہے، یہ وہ ان کے لیے ہے جو نیک ہو اور حقوق ادا کر رہے ہو، ہر طرح کی راحت پہنچا رہے ہو. اور پھر بھی بعضوں کی طبیعت ہوتی ہے نا کہ وہ ان کو بس کچھ نہ کچھ تعریف تو کبھی کرنا ہی نہیں، ہر وقت نقص ہی نقص نکالنا. تم نے ہمیں کیا دیا ہے؟ وہی نا چیتھڑے اور لیتھڑے نہ ٹکڑے نہ، یہی دیا ہے. پوری زندگی کی ناشکری کرتی ہے پھر. تو پھر ان کے لیے کہتے ہیں کہ تم تکلیف مت پہنچاؤ. اب آگے دیکھو، وعن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما ترکت بعدی فتنة فی اضر علی الرجال من النساء. مردوں کے لیے شدید ترین آزمائش، مردوں کے لیے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے بعد، دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے بعد کوئی فتنہ ایسا نہیں چھوڑا، میں نے اپنے بعد کوئی فتنہ ایسا نہیں چھوڑا جو مردوں کے لیے زیادہ نقصان دہ ہو بنسبت عورتوں کے فتنے کے. عورتوں کا فتنہ بڑا نقصان دینے والا ہے مردوں کو، کہ میں نے کوئی اپنے بعد ایسا فتنہ نہیں چھوڑا جو مردوں کے لیے زیادہ نقصان دینے والا. تو مردوں کے لیے زیادہ نقصان دینے والا فتنہ کون سا ہے؟ عورتوں کا فتنہ ہے. کہ عورتوں کا فتنہ اس دنیا میں مردوں کے لیے شدید ترین فتنہ ہے، شدید ترین فتنہ ہے. نبی فرما اس حدیث کی اگر تشریح لکھی جائے تو ایک ضخیم کتاب لکھی جا سکتی ہے کہ عورتیں مردوں کے لیے کس کس طریقے سے فتنہ ہے. جی اب کون کہہ رہے ہیں؟ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، وہ جانتے ہیں. اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے ان بیویوں کو کہ ایسا نہ ہو کہ ہم فتنے والے بنے، ہم فتنے والے بنے. کیونکہ طبیعت میں فتنے کا مزاج ہے ہی. اب اس فتنے کے مزاج کو بدل کر
اور محبت والا اور کیا کہتے ہیں امن اور سکون والا مزاج لانا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا، ورنہ تو ہے ہی۔ تو فرمایا مردوں کے لیے یہ سب سے بڑا شدید ترین فتنہ ہے، اور پھر کیا فرمایا اس کی تشریح لکھی جائے تو ایک کتاب بن سکتی ہے کہ کس کس طریقے سے فتنہ۔ اور واقعی اس وقت دنیا میں سب سے بڑا فتنہ بتاؤ فتنۃ النساء ہے کہ نہیں ہے؟ میاں بیوی کا چھوڑو، ویسے ہی پوری دنیا میں، اور اسی سے سارا بگاڑ ہو رہا۔ عورت کس طرح آزمائش ہے ذرا وہ سنو۔ فتنہ کے معنی ہے آزمائش کے، فتنہ ہے نا، جیسے فتنوں کا دور چل رہا ہے، کہتے ہیں نا فتنہ فتنہ جہاں بھی آئے گا تو سمجھو آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اس دنیا میں مردوں کی آزمائش کے لیے مقرر فرمایا، یعنی مرد اگر اس امتحان سے کامیاب ہو گئے تو بہت بڑے بڑے درجات بھی مل سکتے ہیں، اور ذرا سا ڈھیلا ہو گئے تو بہت بڑے گمراہی میں بھی جا سکتے ہیں۔ تو آزمائش کے لیے مقرر فرمایا۔ تو عورتوں کو ہمارے لیے کیا بنایا ہے کہ ہمارے لیے آزمائش، یعنی ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان کر دینے والے ہیں۔ اور یہ عورت کس کس طریقے سے آزمائش ہے، ایک مختصر مجلس میں تھوڑے سے وقت میں اس بات کو پورا سمجھانا ممکن نہیں۔ یہ عورت اس طریقے سے بھی آزمائش ہے جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ پیش آئی، کہ دیکھو وہاں پر فتنہ کا ذریعہ کون بنے؟ عورت بنی۔ یوسف علیہ السلام تو بیچارے سیدھے سادے اور اپنے مالک کا حق ادا کر رہے تھے، لیکن فتنہ کا ذریعہ کون بنی؟ ان کو جیل میں جانے کا ذریعہ کون بنی؟ ایک عورت بنی۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ پیش آئی، یعنی مرد کی طبیعت میں عورت کی طرف کشش کا ایک میلان رکھ دیا گیا۔ اب اس کے حلال راستے بھی بیان کر دیے اور حرام راستے بھی بیان کر دیے۔ مرد کے اندر عورت کی طرف سے کشش کا ایک میلان رکھ دیا گیا، اب اس کے حلال راستے بھی بیان کر دیے اور حرام راستے بھی بیان کر دیے۔ اب آزمائش اس طرح ہے کہ مرد حلال کا راستہ اختیار کرتا ہے یا حرام کا راستہ اختیار کرتا ہے، یہ مرد کے لیے سب سے بڑی آزمائش ہے۔ یہ فتنہ، اس کے ذریعے دوسری آزمائش اس طرح ہے کہ یہ بیوی جو اس کے لیے حلال ہے اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے ویسا سلوک کرتا ہے یا اس کی حق تلفی کرتا ہے۔ یہ کیوں کہ اب جو بیوی ہے اب اس کی حق تلفی کرے گا تو مرد کے لیے آزمائش ہے۔ تیسری آزمائش یہ ہے کہ یہ شخص بیوی کی محبت اور اس کے حقوق کی ادائیگی میں وہاں تو دوسرے نمبر میں تو بالکل حقوق ادا نہ کرے تو آزمائش، اور تیسرے نمبر میں اس کی محبت اور حقوق ادا کرنے میں ایسا غلو اور ایسا اس میں منہمک اور مشغول، منہمک تو نہیں کرتا کہ اس کے مقابلے میں دین کے احکام کو پس پشت ڈال دے۔ تو یہ بھی ایک آزمائش ہے کہ بیوی بچوں کی محبت میں ایسا مشغول ہو گیا کہ اللہ کے حکم کو توڑ دیا، تو یہ بھی آزمائش بنا۔ یہ تو اس نے سن لیا کہ بیوی کو خوش کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، لیکن اب حرام اور ناجائز کاموں میں بھی اس کی دلجوئی کر رہا ہے اور اس کی صحیح دینی تربیت نہیں کر رہا ہے۔ تو یہاں تیسرے نمبر میں دو چیزیں بتائیں، ایک تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ محبت میں اتنا غلو کرے کہ اللہ کے دوسرے احکام توڑ دے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ میں یعنی ان کی ایسی ہر کاموں کی ہر فرمائش کو ایسی پوری کرے کہ اس میں حلال اور حرام نہ دیکھے بلکہ پوری ہی کرتا جائے، تو یہ بھی آزمائش ہو گئی کہ اب حرام اور ناجائز کاموں میں بھی اس کی دلجوئی کر رہا ہے، ناجائز اور حراموں میں بھی کر رہا ہے، تو پھر یہ آزمائش ہے، بلکہ اس کی دینی تربیت کرنی چاہیے۔ اس طرح بھی آزمائش ہے، اس لیے کہ مرد کو دونوں طرف خیال رکھنا ہے۔ ایک طرف محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بیوی پر روک ٹوک نہ کرے، اور دوسری طرف دین کا تقاضا یہ ہے کہ خلاف شریعت کاموں پر روک ٹوک کرے۔ تو ایک طرف تو روک ٹوک کرنا منع بھی ہے اور ایک طرف اجازت بھی ہے۔
محبت کے تقاضے کی وجہ سے چلنے دو، لیکن جہاں شریعت کے خلاف حکم آئے تو فوراً وہاں پر ان کی تربیت کرو اور روک ٹوک کرو، بولے یہ نہیں چلے گا۔ تو یہ درمیانی چال چلنا ہے، اگر اس میں نہیں کریں گے تو یہ آزمائش ہو گئی۔ ہاں، اب بیویاں جو ہوتی ہیں ان کو روک ٹوک کرو تو جھگڑا شروع کر دے، اور اگر ویسے ہی چھوڑ دو تو اس میں فضول خرچی میں چلے جائے، حرام کام بھی کرا دے کہ ہمیں تو یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے، تو اب وہ آزمائش بن گئی۔ اس لیے فرمایا کہ ایک طرف مردوں کو دونوں طرف خیال رکھنا ہے، ایک طرف محبت کا تقاضا یہ ہو کہ بیوی پر روک ٹوک نہ کرے، اور دوسری طرف دین کا تقاضا یہ ہے کہ خلاف شرع کاموں پر روک ٹوک کرے۔ غرض آزمائش کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، آزمائشوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی کی توفیق ہی سے انسان ان تمام آزمائشوں سے سرخ روئی کے ساتھ اس طرح نکل سکتا ہے کہ اس کے حقوق بھی ادا کرے، اس کی تعلیم اور تربیت کا بھی خیال رکھے، اس کے نفع نقصان کا بھی خیال رکھے، اور حرام کی طرف بھی متوجہ نہ ہو۔ ان تمام باتوں کا خیال کرنا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص توفیق ہی کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ تو سمجھ میں آگئی نا، آزمائش اس طریقے سے ہوتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا تلقین فرمائی ہے جو آپ کی معصورہ دعاؤں میں سے ہے۔ کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء۔ دیکھو، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء، تو فتنہ سمجھ گئے، صرف خالی عورت فتنہ نہیں ہے، یہ اس طریقے سے فتنے کا، وہی عورت اگر بن جاتی ہے تو بہت زبردست اللہ سے ملانے کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ نیک عورتیں ہیں کتنی زبردست، نیک صالح مردوں کی اصلاح کر دیتی ہے، لیکن بگڑتی ہے تو بہت خطرناک بگڑتی ہے۔ اس لیے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء، یا اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں عورتوں کے فتنے سے۔ اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ اس آزمائش میں کھرا اترنا اور سرخ رو ہونا، کامیاب ہونا اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق کے بغیر ممکن نہیں، لہذا انسان کو اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے رہنا چاہیے۔ اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ مجھے اس آزمائش میں پورا اتار دیجئے، مجھے اس آزمائش میں پورا اتار دیجئے، اور بہکنے اور پھسلنے سے اور غلطی کا مرتکب ہونے سے بچا لیجئے۔ اس لیے اس معصورہ دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لینا چاہیے، اس دعاؤں کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لینا چاہیے۔ اور آج تو مشکل یہ ہے کہ دعا مانگو تو بھی فتنے کا ذریعہ بنے گی کہ اچھا، آج تو یہ کہو اللہ یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں عورتوں کے فتنے سے، کہ اچھا ہم لوگ فتنہ ہیں، اب وہیں سے شروع ہو جاتا ہے، یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں عورتوں کے فتنے سے، ذرا بیوی کے سامنے بول دینا یہ تو اور زیادہ گرم ہو جائے گی۔ تو خیر، مقصد یہ ہے کہ نہیں، اگر بیویاں اچھی نیک بنتی ہے تو ماشاءاللہ بڑے بڑے بگاڑ کو بھی ختم کر دیتی ہے اور پورے ماحول اور معاشرے کو بدل دیتی ہے، لیکن اگر وہ بگڑتی ہے تو پورا اچھا خاصا معاشرہ نیک پر ہوتا ہے، سب کو تہس نہس کر دیتی ہے۔ دونوں صفات اس کے اندر رکھے ہیں، تو اس کے اندر محنت کرنی چاہیے۔ اس لیے بیویاں اور عورتیں گھبراوے نہیں، اللہ نے رکھا ہے، اچھا بھی رکھا ہے مادہ، محنت کر کے اس کو لائے تو بہت ترقی کا ذریعہ بنے گا۔ اور آپ کے لیے ترقی کیا ہے؟ اسی لیے مردوں کی خوشنودی حاصل کر لو، سیدھا جنت میں جاؤں گے۔ شوہروں کی خوشنودی حاصل کر لو، سیدھا جنت میں جاؤں گے، بس اتنا آسان ہے، اور ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں کہیں اور جگہ پر۔ اللہ اکبر۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ یہ بڑی عجیب و غریب حدیث ہے جی، اور جوامع الکلم میں سے ہے۔ جوامع الکلم، جوامع الکلم کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے اندر الفاظ کم ہو اور معانی بہت زیادہ ہو، اس کو جوامع الکلیم کہتے ہیں۔
لمبی تقریر، لمبا بیان وہ نہیں، بلکہ ایک چھوٹی سی بات ہو لیکن اس کے اندر جتنا سوچو اتنا نکلتا جائے، جتنا سوچو اتنا نکلتا جائے، اس کو جوامع الکلیم کہتے ہیں۔ ہاں، تو ایسی باتیں ہونی چاہیے، باتوں میں زیادہ لمبا چوڑی نہیں کرنا، ہم اپنی باتوں کو مختصر کریں، وقت کو بچاوے اور دوسرے وقت کو اللہ کے ذکر کے لیے فارغ کریں۔ تو فرمایا جوامع الکلیم حدیث، اور ہم میں سے ہر شخص اس حدیث کا مخاطب ہے، ہر شخص مخاطب ہے۔ چنانچہ فرمایا تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، راعین کا معنی نگہبان، اور نگہبان یعنی عسکری، جس کو آج کل تم کہتے ہیں نا واچ مین، نگہبان اردو میں اس کو کہتے ہیں۔ اس سمجھانے کے لیے الگ الگ لفظ بولا۔ تو تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اور ہر شخص سے اس کے زیر نگہبان اشیاء اور افراد کے بارے میں سوال ہوگا۔ ہاں، ذمہ دار۔ اس لیے یاد رکھنا کہ ہمارے گھروں کے دروازے پر جو نگہبان، جو عسکری ہے، وہ ہمارے گھروں کی نگہبان کر رہا ہے، اور ہمارے اوپر بھی ان کی ذمہ داری کہ تم بھی ان کے اوپر نگہبانی ہو، کہ ان کا خیال رکھو، ان کے صحت کا، وقت پر دینے کا اور ان کو سمجھانے کا۔ تو تم بھی ان پر نگہبان، وہ بھی ہم پر نگہبان، وہ ہماری گھروں کی اور چیزوں کے نگہبان ہیں، ہم اس کے ایمان کے اور اس کی تربیت کے اور اس کے نگہبان ہیں کہ اس پر ظلم نہ ہو جائے۔ اس طریقے سے بیوی بھی نگہبان ہے شوہر پر، اور شوہر بھی نگہبان ہے بیوی کے حقوق پر۔ تو یہ ہے کہ ہر ایک دوسرے کے نگہبان ہیں۔ جن چیزوں کی نگہبانی اس کے سپرد کی گئی تھی اس کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ راعی کے اصل معنی ہوتے ہیں نگہبان، اور چرواہے کو بھی راعی کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ بکریوں کی نگہداشت کرتا ہے، چرواہا راعی۔ اور راعی کے معنی حاکم کے بھی ہوتے ہیں، اور حاکم کے جو ماتحت ہوتے ہیں ان کو رعیت کہا جاتا ہے، راعی اور رعیت۔ ہاں، حاکم اور محکومیت، محکوم یعنی جو ان کے نیچے، اس کو محکوم کہتے ہیں۔ اس لیے راعی اور رعیت یعنی پبلک۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص راعی ہے، اور ہر شخص اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ ہر گھر میں جو بڑا ہے تو اس کے چھوٹوں کے بارے میں اس کو پوچھا جائے گا، جیسے شوہر راعی ہے تو اس کے بیوی بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، بیوی راعی ہے وہ اپنے شوہر کے مال اور بچوں کی نگہبانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ رعیت کے بارے میں سوال کہ ان کی نگہبانی تم نے کس طرح کی۔ ہاں، یہ حقوق ہے، یہ حقوق ہے۔ والامیر راعن، اور ہر امیر اپنے زیر نگہبان افراد کا راعی اور نگہبان ہے۔ جیسے جماعتوں میں جاتے ہیں تو جو امیر بنتا ہے تو وہ امیر نگہبان ہوتا ہے ساتھیوں کا، جی۔ تو اس کی ہر بات کی اور ہر طرح کی ان کی نگہبانی کرنی چاہیے، ان کی جسمانی بھی اور ان کے روحانی یعنی ایمانی بھی، اور ان کی سب طرح کی تربیت اور ان کے اعمال کی بھی نگہبانی، سب طرح کی ان کی تربیت کرنی چاہیے۔ ہر امیر اپنے زیر نگہبانی افراد کا راعی اور نگہبان ہے، اور اس سے سوال ہوگا کہ تم نے ان کی کیسی نگہبانی کی۔ امیر کے بارے میں اسلام کا تصور یہ نہیں ہے کہ وہ امارت کا تاج سر پر لگا کر لوگوں سے الگ ہو کر بیٹھ جائے، یہ امیر نہیں ہے کہ وہ امارت کا تاج کہ میں امیر ہوں اور لگا کر لوگوں سے الگ، بولے میں بڑا ہوں، تم سب میرے نوکر ہو، تم کام کرو، میں تمہارا بڑا ہوں، یہ نہیں۔ بلکہ امیر کا تصور یہ کہ وہ راعی ہے، راعی چرانے والا۔ جیسے ساری بکریوں کا جو ایک چرواہا ہوتا ہے اس کو راعی کہتے ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ بیٹھ جاتا ہے، وہ بکریوں کی نگرانی کرتا ہے کہ کوئی شیر اس کو آ کر نہ کھا لے، کوئی بکری بیمار ہو جائے تو اس کی دوا کھائے، اور پھر ساری بکریوں کو شام میں اس کو ٹھنڈک سے، گرمی سے بچانے کا، پانی کی ضرورت پڑے تو ان کو پانی کا انتظام کرنا، اور ان کو کھانے کے لیے اس کو باہر لے جانا، تو اس کو کہتے ہیں راعی، کہ دیکھو یہ بکریوں کا مالک ہے، لیکن مالک ایسا نہیں ہے کہ بکریوں کو چھوڑ دیا، بولے تم مرو یا کچھ بھی ہو جائے میں تمہارا مالک ہوں، ہے کہیں ایسا؟ نہیں، بلکہ وہ راعی ہوتا ہے، ان بکریوں کی ہر طرح کی خیال رکھتا ہے۔ ایسے ہی ہر راعی
یعنی ہر امیر اور ہر بڑا وہ اپنے ماتحت جو ہے وہ ان کی ایسی ہی نگرانی رکھے، ان کے سردی اور گرمی کے کھانے اور پینے، ان کی صحت، ان کے ایمان، ان کے اعمال، سب کی نگرانی رکھے۔ اب سمجھیے ہوں گے جی۔ اسی واسطے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر جائے تو مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ قیامت کے روز مجھ سے سوال ہوگا کہ عمر تیری حکومت میں کتا بھوکا مر گیا۔ یہ رائی ہوتے، ان کی حکومت تھی تو جانوروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ہاں کہ عمر تیری حکومت میں ایک کتا بھوکا مر گیا، اس کو کھانا نہیں ملا، تو تم رائی تھے، تم نے کیا خیال رکھا؟ ہاں دیکھو ایسی یہ تو بہت آگے کی سوچتے تھے۔ تو جب یہ پھر اپنے گھر والوں پر پھر ہمیں کتنی نگرانی کرنا ضروری ہے کہ اگر ان کی خیانت ہو گئی اور نگرانی رکھی تو کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا یہ تمہارے پاس آئے تھے، تم نے ان کو دین کی دعوت نہیں دی، تم نے ان کی سورہ فاتحہ صحیح نہیں کرائی، تم نے ان کا کلمہ صحیح نہیں کرایا، تم کیسے رائی ہو؟ آئے گھنٹوں باتیں کی اور چلے گئے اور کلمہ تک بھی صحیح نہیں کیا، ایمان تک نہیں سکھایا۔ جی یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شہادت سے پہلے زخمی ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے بعد خلیفہ بنانے کے لیے کسی کو نامزد کر دیں۔ جب زخمی ہوئے تو لوگوں نے کہا آپ اپنے بعد کسی کو خلیفہ بنانے کے لیے طے کر لو، اور اس وقت لوگوں نے آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا نام لیا، لوگوں نے ان کے بیٹے کا نام لیا کہ ان کو خلافت کے لیے نامزد فرما دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بلا شبہ جلیل القدر صحابی تھے، ان کے علم، فضل، تقوی، اخلاص، کسی چیز میں کسی کو کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ دیکھو اتنے اور واقعتاً اس کے قابل تھے کہ ان کے بعد ان کو بنایا جائے، لیکن وہ بڑے فراست والے تھے۔ تو فرمایا کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ جب لوگوں نے حضرت فاروق اعظم کے سامنے ان کے بیٹے کا نام لیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پہلے تو ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ تم میرے بعد ایسے شخص کو مجھ سے خلیفہ بنوانا چاہتے ہو، نامزد کرانا چاہتے ہو جس کو اپنی بیوی کو طلاق دینا بھی نہیں آتا۔ لو، جس کو اپنی بیوی کو طلاق دینا بھی نہیں آتا اور تم اس کو کہتے ہو، کیسی صاف باتیں کر دی۔ جس کا واقعہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ اپنی اہلیہ کو ایسی حالت میں طلاق دے دی تھی جب ان کی اہلیہ معذور کی حالت میں تھی، اور معذوری کی حالت میں طلاق دینا ناجائز ہے۔ ان کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا، اس لیے طلاق دے دی۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طلاق سے رجوع کر لو، چنانچہ انہوں نے اس طلاق سے رجوع کر لیا۔ اس واقعے کی طرف حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اشارہ فرمایا کہ تم مجھ سے ایسے شخص کو خلیفہ بنوانا چاہتے ہو جسے اپنی بیوی کو طلاق دینے کی بھی نہیں آتی ہے، میں اس کو کیسے خلیفہ بناتا ہوں؟ لوگوں نے پھر اصرار کیا اور کہا حضرت وہ قصہ آیا گیا ہو گیا، اب اس کو بھول جاؤ۔ مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے ایسا کر لیا تھا، اس واقعے کی وجہ سے وہ خلافت کی اہلیت سے تو نہیں نکل سکتے، بلکہ اس کے اہل ہے، آپ ان کو بنا دیں۔ تو اس کے جواب میں جو جملہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا وہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ اللہ اکبر، وہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ خلافت کا فندہ خطاب کی اولاد میں سے ایک ہی شخص کے گلے میں پڑ گیا تو کافی ہے۔ خلافت کا فندہ یعنی خلافت ذمہ داری ہے، خلافت کوئی وہ تھوڑی ہے یعنی خوشی ہونے کی چیزیں، یہ تو ذمہ داری ہے، بادشاہت نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ کہنے لگے کہ یہ خلافت اس کو، یہ تو وہ سمجھ رہے کہ اس کا فندہ کہ خطاب کی اولاد یعنی میری اولاد میں سے مجھے ایک کو ملا یہ کافی ہے، میں نہیں چاہتا میرے اولاد میں سے کس پر یہ بوجھ ڈالو۔ اور آج دیکھو تو بولے آپ کے بعد کون کا؟ میرا بیٹا، اور میرا بیٹا
اور بیٹے پہ بیٹے چلتے جا رہے ہیں، اور پھر وہی امیر اور وہی چلتے جا رہے ہیں، یہ کوئی بات ہے؟ صلاحیت دیکھو، حالانکہ ان کے اندر صلاحیت تھی، اس کے باوجود بھی سوچا کہ نہیں، یہ بوجھ ان پر نہیں ڈالنا ہے۔ اور آج تو بیٹے کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی، پھر بھی بیٹے کو وہ ذمہ داری دے دیتے، بولے میرا بات اب تو یہ کام کرنا، اللہ ڈالنا نہیں۔ اس لیے یہ امارت اور خلافت دور حقیقت ذمہ داری کا بہت بڑا بوجھ ہے۔ در حقیقت یہ امارت اور خلافت در حقیقت ذمہ داری کا بہت بڑا بوجھ ہے، اور آخرت میں جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر حساب کتاب دو تو اگر برابر سرابر بھی چھوٹ جاؤ تو بہت غنیمت سمجھوں گا۔ یہ ہے امیر کا تصور اور اس کے رائی ہونے کا تصور کہ اس نے اس امارت کے حق کو کیسے ادا کیا۔ جی پھر آگے فرمایا والرجل راع علی اہل بیتہ، وہ حدیث جو تھی نا وہاں پر کلکم مسئول عن رعیتہ، پھر آگے کیا ہے والرجل راع علی اہل بیتہ، یعنی مرد اپنے گھر والوں کا راعی اور نگہبان ہے، گھر والوں میں بیوی اور بچے جو اس کے ماتحت ہے، جس فیملی کا وہ سربراہ، اس کو فیملی کہتے ہیں، فیملی کا مطلب جس میں بیوی اور بچے آ جاتے ہیں، جس فیملی کا وہ سربراہ ہے وہ سب آگے۔ ہر مرد سے اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس گھرانے کو تمہارے زیر انتظام دیا گیا تھا، بیوی بچے تھے، ان کے ساتھ تمہارا کس طرح معاملہ رہا؟ جی ان کے ساتھ تمہارا کس طرح معاملہ رہا؟ یہ فیملی الگ ہو جاتی، اب ماں باپ الگ ہو گئے، جب بچہ شادی کر کے الگ ہو جاتا ہے اب وہ اس کی اپنی الگ فیملی ہوگی، اب اس شوہر پر اس کی نگہبانی آ گئی۔ جی ورنہ جب تک اس کی شادی نہیں ہوئی تھی تو وہ ماں باپ کے ماتحت تھا، تو اس فیملی میں تھا، اب وہ الگ ہو جاتا ہے، اس لیے فیملی اس کو کہتے ہیں۔ بیوی بچے ان کے ساتھ تمہارا کس طرح معاملہ رہا اور ان کی کیسی نگہبانی کی؟ ہاں یہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا، ان کے حقوق کیسے ادا کیے، اور کیا تم نے اس بات کی نگہبانی کی کہ وہ دین پر چل رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھو شوہر کے ذمے ہیں کہ کیا تم نے اپنی بیوی پر اور اپنے بچوں کی کیا ایسی نگرانی کی کہ دین پر چل رہے ہیں یا دین کے خلاف جا رہے ہیں؟ اب اگر دین پر نہیں چل رہے ہیں تو ان کو دین پر لانے کے لیے پھر ایک طریقہ سیکھنا پڑتا ہے، وہ اپنے وقت کے علماء کے پاس جانا چاہیے، حالات کو سنانا چاہیے اور ان سے سیکھنا چاہیے کہ میں اپنی بیوی کو دین پر لانا چاہتا ہوں، کیا طریقہ ہے شریعت میں، تو اس کی نگرانی میں کام کرتے جاؤ تو انشاءاللہ پتہ بھی نہیں چلے گا اور بیوی دین پر آ جائے گی۔ تو یہ مردوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ پھر اولاد کی کیسی تربیت کرنا یہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی ایسے علماء کے پاس جائے اور ان سے پوچھ کر اور ان کے مشورے سے اپنے اولاد کو ہر چیز کو سکھاوے۔ اور کیا تم نے اس بات کی نگرانی کی کہ وہ دین پر چل رہے یا نہیں؟ کہیں وہ جہنم کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں؟ یہ کام تم نے کیا یا نہیں؟ اس کام کا خیال تمہارے دل میں آیا یا نہیں؟ قیامت کے روز مرد سے ان تمام چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا، جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا۔ دیکھو مردوں پر کتنی ذمہ داری ڈال دی کہ ہر چیز میں تم دھیان رکھو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ، یعنی پہلے خود بھی دیندار بنو اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ، یعنی پھر اپنے اہلیہ اور اپنے بچوں کو بھی دیندار بناؤ۔ پہلے خود دیندار بنو پھر ان کو دیندار بناؤ۔ آج تو کیا کہے بھائی بیوی دیندار بن جائے میں نہ بنوں، اور بیوی کہے کہ شوہر دیندار بن جائے میں نہ بنوں، تو شوہر پہلے بن جائے اور پھر وہ بیوی پر محنت کرے گا تو وہ بھی دیندار بن جائے گی۔ ہاں اور ابھی تو ایسا ہے کہ نہیں ہم دونوں نہ بنے لیکن بچے دیندار بن جائے، تو یہ محال ہے، یہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا، بے وقوفی کا خیال ہے کہ بچے دیندار بن جائے۔ بچے کچھ نہیں ہیں، بچے ماں باپ کو دیکھ کر بنتے ہیں، بس ان کو کچھ مت کہو، تمہارا اپنا گھر میں اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا باتیں کرنا جیسا ہے بچہ ویسا بنے، وہ خود بخود دیندار بنیں گے۔ ان کو مدرسے میں بھیجنے سے دیندار بن جائیں گے، مدرسے میں بھیجنے سے الفاظ تو پڑھ لیں گے حدیث کے اور قرآن کے،
لیکن دیندار نہیں بنیں گے. دیندار تو ماں باپ ہی کو دیکھ کر بن سکتے ہیں، یہ بات پکی ہے. مدرسے سے الفاظ پڑھ لیں گے، قرآن بھی پڑھ لیا، قرآن حافظ بھی بن گئے، قرآن کی تفسیر بھی پڑھ لیا، حدیث کی بھی پڑھ لیا، لیکن دیندار نہیں بنے. ہاں، دیندار نہیں بنے. دیندار تو ماں باپ بنیں گے تو وہ بنیں گے. اب ماں باپ نے کیا سوچا، اپنا سارا بوجھ ڈال دیا، بولے ان کو مدرسے میں ڈال دیتے ہیں اور مدرسے میں عالم بن جائے گا، دیندار بن جائے گا. بیکار بات ہے. یہی بات حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے سمجھی تھی. انہوں نے پہلے مدرسے بنائے تھے اور بچوں کو مدرسے میں عالم اور حافظ بنایا، اور ایک حافظ ایسا نکلا، سب سے پہلا حافظ جو ان کے مدرسے سے نکلا ہے، کہ جو لباس میں دھوتی پہنا ہوا تھا اور سر پر ہندوانہ رسم کی ایک چوٹی ڈالی ہوئی تھی، اور وہ حافظ قرآن تھا. تو حضرت نے سر پکڑ لیا. انہوں نے کہا جب تک ان کے گھر کے اندر ان کے ماں باپ دیندار نہیں ہوں گے تو یہ مدرسے کچھ کام کے نہیں. تو انہوں نے پھر مدرسے میں سے اپنے آپ کو ہٹایا اور دعوت و تبلیغ کا کام کی ابتدا ہوئی ہے. اسی وجہ سے کہ ان کے گھر کے اندر ان کے ماں باپ کو دیندار بناؤ تو بچہ خود بخود دیندار بنے گا. اور اگر ماں باپ کے ماحول کو نہ بدلا ہے تو بچہ حافظ عالم ہو کر بھی ہندوانہ لباس میں ہوگا. ہاں، یہ بات ہے. اسلام سمجھ لو کہ ماں باپ دور نہ جائے، پہلے خود کو بننا ہے. بہت سے لوگ آتے ہیں ہمارے اولاد کے لیے دعا کرو، وہ باتیں نہیں مانتی. بھئی تم نے اللہ کی باتیں کتنی مانی، اللہ کے رسول کی کتنی مانی. تو یہ ایک سلسلہ چلتا ہے. پھر وہ اولاد جب نیک ہوگی تو ان سے جو اولاد ہوگی وہ ان کے ساتھ. تو اس طریقے سے دیندارانہ طریقہ چلتا ہے. آج ہم نے مدرسوں میں پڑھا کر سمجھ لیا کہ دین دے دیا، نہیں دیا ہے، نہیں دیا ہے، بالکل نہیں دیا. ہاں، دین کا علم ان کے پاس ہے لیکن دین ان کی زندگی میں نہیں ہے. اب زندگی میں آئے گا تو بہت ان کو فائدہ ہو جائے گا. اس لیے وہ بھی ضروری ہے اور یہ بھی ضروری ہے. اے ایمان والو، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ. ایسا کرنا درست نہیں کہ خود تو آگ سے بچ کر بیٹھ گئے، یعنی خود تو دیندار بن گئے، خود تو نماز بھی پڑھ رہے ہو اور روزہ بھی رکھ رہے ہیں، فرائض واجبات نوافل تسبیحات سب ادا ہو رہی ہے، اور دوسری طرف اولاد غلط راستے پر جا رہی ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے، اس کا کوئی خیال نہیں. تو پھر یاد رکھو قیامت کے روز تم سوال سے بچ نہیں سکو گے. تم سے بھی سوال ہوگا، اس کا عذاب بھی ہوگا کہ تم نے اپنا فریضہ کیوں انجام نہیں دیا تھا. اس لیے فرمایا کہ مرد اپنے گھر والوں کے لیے راعی ہے، مرد اپنے گھر والوں کے لیے راعی ہے. اور عورت بھی راعی ہے. والمرأة راعیۃ علی بیت زوجها وولده. شوہر بھی راعی ہے اور بیوی بھی راعی ہے، اور عورت اپنے شوہر کے گھر پر اس کی اولاد پر نگہبان ہے. گویا عورت کو دو چیزیں سپرد کی گئی، ایک شوہر کا گھر اور دوسرے اس کی اولاد. یعنی گھر کی حفاظت کرے، گھر کا انتظام صحیح رکھے، گھر کے معاملات کی دیکھ بھال صحیح کرے، اور دوسری اولاد کی دیکھ بھال صحیح کرے. دنیاوی دیکھ بھال بھی اور دینی دیکھ بھال بھی یہ عورت کے فرائض میں داخل ہے. اور اس حدیث میں ہر ایک فرائض بیان کر دیے گئے، ہر ایک اپنا اپنا فرض بیان کر دیا. اب خواتین جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی سنت اختیار کرے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جنت کی خواتین کے سردار ہے. نکاح کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئی. تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے آپس میں بات طے کر لیا تھا. دیکھو دونوں میاں بیوی یہ بات طے کر لیا کہ حضرت علی گھر کے باہر کے کام کریں گے اور حضرت فاطمہ گھر کے اندر کے کام کرے گی. چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بڑی محنت سے گھر کے کام انجام دیتی تھی اور بڑے شوق و ذوق سے کرتی تھی اور اپنے شوہر کی خدمت کرتی تھی. لیکن محنت کا کام بہت زیادہ ہوتا تھا، اور وہ زمانہ آج کل کے زمانے کی طرح تو تھا نہیں. آج کل تو بجلی کا سوئچ آن کر دیا اور کھانا تیار ہو گیا. بلکہ کھانا تیار کرنے کے لیے چکی کے ذریعے آٹا پیستی تھی اس وقت، تندور کے لیے لکڑیاں کاٹ کر لاتی اور تندور سلگاتی تھی، پھر روٹی پکاتی تھی. ایک لمبا چوڑا عمل تھا جس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بڑی مشقت اٹھانی پڑتی تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بڑے شوق و ذوق سے مشقت اٹھاتی تھی.
لیکن جب غزوہ خیبر کے موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت مال غنیمت آیا، اس مال غنیمت میں غلام اور باندیا بھی تھی، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں ان کو تقسیم کرنا شروع کیا۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے کہا کہ آپ بھی جا کر حضور سے کہہ دے کہ ایک باندی آپ کو بھی دے دے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں حاضر ہوئی، ان سے کہا کہ آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے کہ چکی پیستے پیستے میرے ہاتھوں میں گھڑے پڑ گئے اور پانی کی مشک اٹھاتے اٹھاتے سینے پر نیل پڑ گئے، نشان پڑ گئے۔ اس وقت چونکہ مال غنیمت میں اتنے سارے غلام اور باندیاں آئی ہے، کوئی غلام یا باندی اگر مجھے مل تو جائے تو میں اس مشقت سے نجات پالوں۔ یہ کہہ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ واپس اپنے گھر آ گئی۔ دیکھو کتنی مشقت اٹھائی ہوگی۔ تو ہم بھی، اور الحمدللہ آج کی بیویاں جو اپنے گھروں کے کام کاج خود کرتی ہے اور مرد باہر کے کام سنبھال رہی ہے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تشریف لائی تھی اور یہ فرما رہی تھی، آخر باپ تھے، اور جب ایک باپ کے سامنے چہیتی بیٹی یہ جملہ کہے کہ چکی پیستے پیستے میرے ہاتھوں میں گھڑے پڑ گئے اور پانی کی مشک اٹھانے سے سینے پر نشان پا گئے، آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت باپ کے جذبات کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے گھر بلایا، فرمایا فاطمہ تم نے مجھ سے باندی یا غلام کی درخواست کی ہے، لیکن جب تک سارے اہل مدینہ کو غلام اور باندی میسر نہ آ جائے اس وقت تک محمد کی بیٹی کو غلام اور باندی دینا پسند نہیں کرتا۔ دیکھو اس میں حقوق، بیٹی ہے، مشقت اٹھا رہی ہے، چہیتی ہے، لیکن جو پہلے دوسروں کو دیا جائے گا، محمد کی بیٹی کا نمبر بعد میں لگے گا۔ ہاں، پھر کیا فرمایا؟ پھر فرمایا البتہ میں تمہیں ایک ایسا نسخہ بتاتا ہوں، پھر فرمایا میں تمہیں ایسا نسخہ بتاتا ہوں جو تمہارے لیے غلام اور باندی سے بہتر ہوگا۔ وہ نسخہ یہ ہے کہ جب تم رات کے وقت بستر پر لیٹنے لگو تو اس وقت 33 مرتبہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 یعنی 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے غلام اور باندی سے زیادہ بہتر ہوگا۔ بیٹی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، پلٹ کر کچھ نہیں کہا بلکہ جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی پر مطمئن ہو گئی اور واپس تشریف لے گئی۔ اسی وجہ سے اس تسبیح کو تسبیح فاطمی کہا جاتا ہے کہ ان کو بتایا تھا، تسبیح فاطمی کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو خواتین کے لیے ایک مثال بنا دیا، تمام دنیا کی عورتوں کے لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ایک مثال ہے، بنا دیا کہ بیوی ایسی ہو قانون اعتبار سے خواہ کچھ بھی حق ہو، لیکن سنت یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے، اس نگہبان ہونے کی وجہ سے وہ اس کے کاموں کو اپنا کام سمجھ کر انجام دے رہی ہے۔ جی، وہ حقوق وہ جو پہلے بتائے ہیں اس جھگڑے میں نہ جاؤ، وہ تمہارا کام یہ ہے نہ میرا کام یہ ہے۔ وہ تو بتایا تھا ایک مسئلہ، ہاں ان کو بھی پتا تھا، تو دیکھو گھر کے سارے کام کر رہی ہے، یہ نہیں کہا کہ نہیں تمہیں پکا کر کھلانا ہے سب کچھ کرنا ہے، نہیں، تو یہ اس کو کہتے ہیں محبتوں سے رہنا ہے، یہ سنت ہے، وہ مسئلہ تھا۔ مسئلہ کہیں پھنس جاتے ہیں تو نکالنے کے لیے ہوتا ہے، وہ عمل کے لیے نہیں ہوتا، عمل تو سنت پر ہوتا ہے، کہیں پھنس گئے تو فقہا کا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ کام آ جاتا ہے۔ دیکھو اولاد کی تربیت ماں کے ذمے ہے، اور وہ عورت صرف گھر کی نگہبان نہیں بلکہ اس کے اولاد کی بھی نگہبان ہے، اولاد کی پرورش، اولاد کی خدمت، اولاد کی تربیت اور اس کی تعلیم کی ذمہ داری حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت پر ڈالی۔ اگر اولاد کی تربیت صحیح نہیں ہو رہی ہے، ان کے اندر اسلامی آداب نہیں آ رہے ہیں، تو اس کے بارے میں پہلے عورت سے سوال ہوگا،
اور بعد میں مرد سے ہوگا، اس لیے کہ ان چیزوں کی پہلی ذمہ داری عورت کی ہے۔ لہذا عورت سے سوال ہوگا کہ تمہاری گود میں پلنے والے بچوں میں دین و ایمان کیوں نہیں پیدا ہوا، ان کے دلوں میں اسلامی آداب کیوں پیدا نہیں ہوئے؟ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے شوہر کے گھر اور اس کے اولاد کے بارے میں سوال ہوگا، عورت سے شوہر کے گھر اور اس کے اولاد کے بارے میں سوال ہوگا۔ آگے پھر دوبارہ وہی جملہ پھر دہرا دیا، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، کہ تم میں سے ہر شخص راعی ہے اور ہر شخص سے اس کی زیر رعایت چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو ان فرائض کے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو، یہ میاں بیوی کے درمیان میں بہت زبردست باتیں تھی۔ بیویوں کو بتایا کہ تمہیں شوہر کے کیا حقوق ہے، شوہر کو بتایا کہ بیویوں کے کیا حقوق ہے۔ بس اب آپس میں محبتوں کے ساتھ ہم زندگی کو گزارے اور ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بنے۔ معاف کرنے سے ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں۔ کبھی ہو جاتا ہے، کبھی انسان ٹینشن میں آ کر جھگڑا ہو گیا، بہت زبردست بولا چالی بھی ہو گئی، لیکن شام ہوتے ہوتے پھر دونوں مل جائے، لمبا نہ کرے، شیطان کو خوش نہ کرے، ہمارے نبی اور اللہ کو خوش کر دے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی جو زندگی ہے وہ ہم ذرا بار بار پڑھے کہ دیکھو کیسے انہوں نے مشقتیں اٹھائی۔ تو اور مردوں کے دین کے کام میں معاون بنے۔ اور ہمارے پاس دین نہیں ہے تو مردوں سے پوچھ کر، اپنے شوہر سے پوچھ کر، شوہر کو کہے کہ میرا سوال ہے، تم باہر سے پوچھ کر جواب لے کر آؤ۔ کیونکہ عورت کے لیے دین کے حاصل کرنے کا سب سے پہلا ذریعہ شوہر ہی ہے۔ اس کو ڈائریکٹ کسی عالم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی عورت مل جائے تو ٹھیک ہے، اس سے کچھ پوچھ لیا جائے، لیکن شوہر سے اصل میں پوچھ کر علم کو حاصل کرے۔ لیکن آج ہم نے عورتیں اپنے حساب سے چل رہی ہے اور شوہر اپنے حساب سے چل رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے، بیویوں کے لیے اپنا علم حاصل کرنا ہے، نہیں جانتی ہے، مسائل کچھ آ گئے تو یا تو شوہر سے کہے کہ وہ مردوں اور مفتیان کرام سے جا کر پوچھ لے، یا اسے جاننے والی بہنیں ہو تو ان سے مسائل پوچھ لے، لیکن دوسرے مردوں سے ڈائریکٹ مسائل پوچھ کر اور اس طریقے سے نہ چلے، یہ غلط راستہ ہے۔ اس سے علم نہیں آئے گا بلکہ اس سے بے دینی اور بڑھتی ہے، اور یہ نفس کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اس لیے اس بات کا دھیان رہے کہ اپنے شوہروں کے ذریعے سے ہی، چاہے اللہ کا تعلق والا علم حاصل کرنا ہو یا اپنی عبادت کے سارے مسائل ہو اس کو حاصل کرنا ہو، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ جو شوہر بس اسی سے حاصل کرے۔ پھر اس کی ذمہ داری بتا دی ہم نے کہ شوہر کی کیا ذمہ داری ہے کہ بیوی کو دین دے، اور نہیں ہے تو وہ باہر سے لے اور ان کو دے۔ جس طریقے سے باہر جا کر پیسہ کما کر ان کو پیسہ دیا ہے، تو باہر عالم کے پاس بیٹھ کر دین لے کر ان کو دین دے۔ کچھ سیرت کو لے کر ان کو سیرت بتاوے، قرآن کی کوئی حدیث اور کوئی تفسیر کو سن کر ان کو سناوے، اور کوئی اللہ کے تعلق کے جو باتیں ہیں وہ سن کر ان کو سناوے۔ تو خالی پیسہ دینا ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر یہ بیمار ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، تو اگر یہ روحانی بیمار ہے تو ہم اس کو اپنے ڈاکٹر سے دوا لا کے ان کو دوا کھلاوے اور ان کو بتاوے۔ تو اس طریقے سے ان کی روحانی تربیت بھی ہوتی رہے گی اور جسمانی تربیت بھی ہوتی رہے گی، اور آپس میں محبتوں سے رہیں گے۔ تو ابھی یہ باتیں جو تھی میاں بیوی کے درمیان میں، اب گھبرانا نہیں۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کب تک آتی رہے گی، ہمارا دل دکھتا رہتا ہے ایسی باتیں سن کر۔ ایسا تو نہیں تھا نا؟ ہاں ہوگا اندر تو، کیونکہ بیوی کو مزہ نہیں آتا ہے کہ شوہروں کے بارے میں بہت ساری باتیں کرے۔ ہمارے فیور کی بات زیادہ کرو تو اچھا لگتا ہے، نہیں، شریعت ہے، دین دونوں کے فیور کی بات بتاتا ہے۔ تو اس لیے اب گھبرانا نہیں، اب نہیں ہے باتیں۔ اب انشاءاللہ کوئی دوسرا ٹاپک چھڑیں گے، جس کی وجہ سے آپ بھی اندر کب سے دعا کر رہے تھے کہ کب ختم ہوتا ہے، کب ختم ہوتا ہے۔ ہو گیا آج۔